کیا سرمایہ کاری آ گئی؟ کیا روزگار مل گیا؟ کیا غربت اور مہنگائی ختم ہو گئی؟ دیکھیں رول آف لا جس ملک میں نہیں ہوتا، جہاں ادارے قانون کے دائرے میں نہیں رہتے، جہاں مس یوز آف اتھارٹی ہوتی ہے، جہاں چار دیواری کی پامالی ہوتی ہے، جہاں قانون اور انصاف کا قتل ہوتا ہے، کوئی سنگل آدمی وہاں سرمایہ کاری کے لیے نہیں آتا۔ آنیسٹ اوپینین دیجیے گا، ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ نیب کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی بہت زیادہ ہوئی ہے؟ عدالت کے اندر سے زیادہ میڈیا ٹرائل بہت زیادہ ہوا ہے، پھر اس میں کچھ شقیں ایسی تھی جنہیں برقرار رہنا چاہیے تھا، جیسے گرفتاری سے پہلے جو شواہد کی دستیابی ہے اس کو یقینی بنانا، عدالت کو 1 سال میں فیصلے کا پابند کرنا، کچھ یہ ایسی شقیں تھیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ تو ہیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں بلکہ اس سے بھی کم ٹائم ہے۔ پچھلے لاء میں تو میرے خیال 7 دن میں فیصلہ کرنے کا آرڈر ہے، کرتے نہیں ہے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کریں نا، ججز کی تعداد بڑھائیں، فیصلے کریں میرٹ پہ آپ۔ لیکن اصل مسئلہ جگ انصائی یہ نہیں ہے کہ آپ بندے اٹھا کے لے جاؤ، آپ عدالت میں ہی پیش نہ کرو۔ یہ جگ انصائی نہیں ہے آپ 10 دفعہ عدالت ضمانت دے، آپ بندوں کو اٹھا کے لے جائیں، ہتھکڑیاں لگا کے لے جائیں۔ نقص امن کا قانون سب سے زیادہ استعمال کیا ہے اس فاشسٹ حکومت نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے۔ مجھے بتائیں ایک بندہ، اب پرویز الہی کو کس قانون میں لے آئے؟ پرویز الہی 4 مہینے سے جیل میں ہے وہاں، اس کو خطرہ پڑ گیا کہ وہ امن کے لیے خطرہ ہے اسلام آباد میں، 3 MPO لگا کے اٹھا کے لے آئے۔ کیا یہ نظام ہے؟ اگر انصاف ہوگا تو یہ جگ انصائی ہے ہماری۔ قانون ہو، قانون کی بالادستی ہو، قانون کا اطلاق اکراس دی بورڈ سب کے اوپر ہو، لیکن اس کا مس یوز نہ ہو۔ جب ہماری اتھارٹیز مس یوز آف لا کرتی ہیں تب ہماری جگ انصائی بھی ہوتی ہے، ہمارے ملک کا نظام انصاف اور نظام قانون بھی کمپرومائز ہوتا ہے، اور ججز کو بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ سر، یہ جو اگر لا جسٹس انفورسمنٹ منصور علی شاہ ایجنسی صاحب کا اختلافی نوٹ ہے، یہ ضرور آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اپنے اختلافی نوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کا یہ والا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے یہ پارلیمنٹ کا، جو پارلیمنٹ کی حدود ہے، یہ جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں، اس میں ان اختیارات میں مداخلت کا معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ کس نے کہا ہے کہ پارلیمان کو اختیار نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ پارلیمان ہی وہ واحد فورم ہے جس نے قانون بنانا ہے، وہ ایون آئین میں ترمیم کر سکتی ہے بٹ ود 2/3 میجورٹی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب کوئی لا پرسن اسپیسیفک ہوگا، کوئی قانون بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا، کوئی قانون انریزنیبل ہوگا، جو کسی اس طرح کا قانون ہوگا، اس کو جوڈیشل ریویو کی پاور ہمیشہ، ایون ہائی کورٹ کا سنگل جج بھی اس کو سیٹیسائیڈ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ آپ کا آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا وہ وائڈ اور کالعدم تصور کیا جائے گا۔ تو آپ نے اس ٹچ سٹون پہ، مجھے بتائیں پبلک منی کوئی کھا جاتا ہے، وہ آپ میں ہم سب کا پیسہ ہے، کیا ہمارے بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف اگر کوئی بھی قانون بنتا ہے تو اس کو کوئی شخص بھی چیلنج کر سکتا ہے، اور یہ سپریم کورٹ نے بالکل درست کرا ہے۔ جو منصور شاہ صاحب نے پرنسپل آف لا کی بات کی ہے 100% درست ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جوڈیشل ریویو کی پاور کس کی ہے؟ وہ پھر سپیریئر کورٹ کی ہے، اور سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے سر ایک اور جس نے معاملہ دیکھنا یہ، ہے۔ اگر یہ سپریم کورٹ میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس پر فیصلہ سنا دیتی ہے تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک نیا آئینی بحران جو ہے وہ جنم لے گا، یا جو بحران ہے وہ ختم ہوگا؟ کیونکہ اس سے پرانے چیف جسٹس کے فیصلوں پر obviously سوالات اٹھیں گے۔ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کرو وہ اس کو کالعدم قرار نہیں دیتی، ڈسمس کر دیتی ہے پٹیشنیں، وہ قانون بحال ہو جاتا ہے، تو اس کا اطلاق مستقبل سے ہوگا نا، آگے سے ہوگا۔ پرانے فیصلے تو اس وقت تو وہ آرڈر سسپینڈڈ تھا، جب وہ بل ہی سسپینڈڈ تھا، اس کا امپلیمنٹیشن سسپینڈڈ تھی، وہ بیک ڈیٹڈ نہیں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیرسٹر احتجاج بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم احتجاج صاحب۔ السلام علیکم۔ احتجاج صاحب فرمائیے گا سر، یہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں، تحریک انصاف کی جانب سے بڑا اس فیصلے کو خیر مقدم کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اب سخت قوانین کا سامنا خود تحریک انصاف کو ہی کرنا ہوگا، اور وہ ہی سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوں گے۔ احتجاج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یقیناً متاثر تو ہوں گے۔ اگر اس قسم کا احتساب ہی چلتا رہا کہ یک طرفہ اور جانبدارانہ احتساب چلتا رہا تو پھر تو وہ احتساب ہوگا ہی صرف ایک جماعت کا، دوسری جماعتوں کا تو نہیں ہوگا، یا 2 جماعتوں کا ہوگا۔ کچھ ہمیں بھی خدشات ہو رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی ہمارے بارے میں بھی یہ کرنا کہ سوچ رہے ہیں، آج کل اخباروں میں ہی تھا۔ تو لیکن یہ تو وہ تو بالکل ہی پھر بھونڈا مذاق ہوگا نا، کہ اتنا یہ جانبدارانہ اگر انہوں نے کر دیا احتساب کا عمل، تو
وہ تو پہلے ہی اس وقت تو جو تحریک انصاف ہے ان کو 90 دن کا کیا فرق پڑتا ہے. 90 دن اگر کا ریمانڈ ہو تو اس سے جو آج کل صورتحال کی بھی ہے ان کی تو اٹھا لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے. اور عمران ریاض کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر گیا ہے, اور لوگوں کو بھی اٹھا لیا ہے اور ان کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کے ماں باپ روتے پھرتے ہیں کہ ہماری بات ہی کرا دیں کسی سے, بچے سے پتہ ہی لگ جائے کہاں ہے. اس سے تو خیر بہتر ہی حالت ہوگی 90 دن کی ریمانڈ والی بھی. یہ تو زیادہ جھیل رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی والے تو. صحیح. اچھا اعتزاز صاحب, یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں اکثریتی فیصلے کو پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلت قرار دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے, وہ ختم بھی کر سکتی ہے. نہیں, یہ تو ٹھیک ہے, جو بنا سکتی ہے اس کو وہ ختم بھی کر سکتی ہے, اس کو کیا ریپیل بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ عدلیہ اگر فیصلہ کرے, اگر کوئی یہ ویو دے اپنی اور یہ یا کوئی فیصلہ دے کہ کوئی خاص شک قانون کی گو اس کو بنانے کا حق پارلیمان کو ہی ہے. لیکن اگر عدلیہ یہ سپیریئر عدلیہ, یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ہی جورسڈکشن ہے, اگر یہ وہ اس پہ فیصلے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ شک جو ہے جو قانون نے پارلیمنٹ نے پاس کی ہے لیکن یہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی, پر پورا نہیں اترتی, آئین کے تقاضوں کے پورا نہیں, اور آئین نے جو معیار درج ہے ان میں پورا نہیں کرتی, تو بالکل عدلیہ ہر صورت میں اس کو اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. اور یہ اس پہ تو ہزاروں فیصلے 10,000 فیصلے ہوں گے جو کہ صرف پاکستان کے ہی نہیں سارے بر صغیر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اعتزاز صاحب, ایک بات سر یہ بھی ہو رہی ہے, ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد اب جب نئے چیف جسٹس صاحب کے سامنے اگر اس پر نظر ثانی کی اپیل آتی ہے سامنے تو وہ نظر ثانی میں اس فیصلے کو اڑا کر بھی رکھ سکتے ہیں. تو سر اس بات کے کتنے چانسز, کتنے ممکنات آپ کو نظر آ رہے ہیں اعتزاز صاحب؟ میرے خیال میں تو وہ یہ پلی لیں گے, اگر انہوں نے یہ کیا تو میرے خیال میں یہ پلی لیں گے کہ یہ جو بینچ بنے ہوئے تھے یہ بینچ ہی نہیں تھے, یہ لافل بینچ نہیں تھے. جو انہوں نے پلی لی ہے منصور علی شاہ صاحب نے بھی, اور جو مائنورٹی ججمنٹ میں, اور جو انہوں نے پلی اپنے پہلے بھی ڈسینٹنگ نوٹس میں لی تھی جب 5-2 کا 3-2 کا فیصلہ ہوا تھا, اور جو فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا جب وہ ملٹری کورٹس والے کیس سے بینچ کو چھوڑ کے جا رہے تھے, ہم نے بڑی محنت کی ان کی کہ یہ بڑا اہم کیس ہے, اس میں آپ اندرونی اپنے معاملات اور جھگڑوں کو پیچھے پشت میں ڈال کے. ذرا یہاں پر رہنمائی کیجیے گا سر, یہ اگر ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے اگر وہ جو بینچ ہے اسی کو ہی کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر یہ ریویو ججمنٹ اور اس سے پہلے جو سارے فیصلے ہوئے ہیں اسی بینچ کو لے کر پھر اس کا کیا ہوگا سر؟ اب یہ رہے گی بات کتنے ججز کس سوچ کے ہوتے ہیں, کیونکہ فیض عیسیٰ صاحب کی طرف سے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ویو یہ ہے کہ یہ جو بینچ ہے جس نے فیصلہ دیا ہے یہ بینچ ہی نہیں ہے اور یہ عدالت کا حصہ ہی نہیں تھا, اور یہ ویو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے اطہر من اللہ صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے اور مندوخیل صاحب نے انہوں نے بھی یہی ویو دیا ہے, اور قاضی صاحب کا بھی یہی ویو ہے. انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا کہ میں ریکیوز نہیں کر رہا ہوں, ریکیوز کیا جاتا ہے اگر کوئی بینچ ویلڈ بینچ بیٹھا ہو. اعتزاز صاحب آپ سے مزید سر رہنمائی بھی حاصل کرنی ہے اور کچھ مزید اہم ایشوز ہیں جس پر آپ سے ڈسکس کرنا ہے. میں آپ سے ذرا آپ ہمارے